المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اقسام القیاس میں سے قیاس کی ایک قسم بیان کی تھی، قیاس العلہ۔ آج کی کلاس میں ہم قیاس کی اور کچھ اقسام بیان کریں گے، اور اس کے بعد جو ارکان القیاس ہیں ان کی شروط پہ ہم بات کریں گے۔ یعنی ایک تو اقسام القیاس پہ بات ہوگی، اور دوسری جو ہم بحث کریں گے وہ شروط و ارکان القیاس، کہ قیاس کے جو وہ ارکان ہیں جن کا ہم نے پچھلی کلاسز میں ذکر کیا، ان کے کچھ شروط بنیادی طور پہ جو ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیاس العلہ کے بعد، کیونکہ قیاس العلہ جو تھا وہ پہلی قسم ہے قیاس کی، اس میں ہم نے کیا دیکھا، ما کان علۃ فیہ موجبۃ للحکم، ٹھیک ہے، اولھا ما کان فیہ العلہ موجبۃ للحکم مستقلہ، جس میں علت حکم کو واجب کرتی ہو فرع میں۔ تو دوسرا کیا ہے، والثانی ما لم یوجب التعلیل حکما بہ لکنہ دلیل۔ فرماتے ہیں والثانی، یعنی دوسری قسم جو قیاس کی ہے، جس کو ہم قیاس الدلالہ یا قیاس الدلالہ کہتے ہیں، والثانی ما لم یوجب التعلیل، اس میں یہ ہے کہ جو علت ہے وہ واجب نہیں کرتی ہے حکم کو، علت جو ہے وہ حکم کو حکمن بھی، یعنی علت حکم کو واجب نہیں کرتی ہے، لکنہ دلیل، لیکن وہ دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم ابھی دیکھیں گے۔ تو پہلے میں ہم نے دیکھا کہ اس میں جو علت ہوتی ہے وہ موجبہ ہوتی ہے حکم کے لیے، قیاس العلہ میں جو یہ علت ہوتی ہے وہ موجبۃ للحکم ہوتی ہے، اور یہ جو قیاس الدلالہ ہے اس میں جو علت ہوتی ہے یہ دالہ علی الحکم ہوتی ہے، یعنی یہاں پہ علت حکم کو فرع میں واجب کرتی ہے پہلی قسم میں، اور قیاس دلالہ میں اس میں یہ علت جو ہے وہ حکم کو فرع میں واجب نہیں کرتی، البتہ اس پہ دلالت کرتی ہے۔ واجب کرنے اور دلالت کرنے میں فرق ہے، یعنی واجب جب ہوگا تب تاکید زیادہ ہوگی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو فرع ہوتی ہے، فرع جو ہوتی ہے وہ اصل سے زیادہ حکم کی مستحق ہوتی ہے علت کی وجہ سے، اس کی ہم نے مثال دیکھی تھی۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے قیاس الدلالہ، اس میں جو علت ہوتی ہے وہ حکم کو واجب نہیں کرتی، البتہ اس پہ دلیل ہوتی ہے، اس پہ دلالت کرتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں فَيُسْتَدَلُّ بِالنَّظِيرِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا عَلَى نَظِيرِهِ فَيُعْتَبَرُ، پس اس میں فَيُسْتَدَلُّ، پس استدلال کیا جاتا ہے اس قیاس میں، قیاس دلالہ میں، بالنظیر المعتبر، معتبر نظیر سے، شرعاً جو شرعی طور پہ معتبر نظیر ہوتی ہے، یعنی اس میں شرعی طور پہ معتبر نظیر سے دلیل یہ استدلال کیا جاتا ہے، اعلیٰ نظیر ہی، اس کی دوسری نظیر پہ، یعنی نظیر سے نظیر پہ استدلال کیا جاتا ہے، فیعتبر، اور اس کو پھر معتبر مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے قیاس الدلالہ میں کیا ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم ایسے سمجھیں گے، قیاس الدلالہ کی اگر ہم تعریف بیان کریں گے تو وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ هو الاستدلال، یہ استدلال ہے بثبوت الحکم فی احد النظیرین، جب دو نظیروں میں سے کسی نظیر کا کوئی حکم ہو، ٹھیک ہے، دو نظیریں ہمارے سامنے ہو، اس میں سے ایک نظیر جس کا حکم ہمیں معلوم ہو، اس حکم کا ہم اس بات کریں اعلی ثبوت الحکم فی النظیر الاخر، ٹھیک ہے۔ مثلا ہمارے پاس دو نظیریں ہیں، نظیر اے اور نظیر بی، تو یہ جو اے ہے اس کی نظیر بی ہے، تو اس اے کا ہمیں حکم معلوم ہے، ٹھیک ہے، اے کا ہمیں حکم معلوم ہے، تو بی جو اس کی نظیر ہے، اس نظیر کو بی جو ہے اس پہ ہم اے کا ہی حکم لگائیں گے، ٹھیک ہے،
تو اس میں جو ہوتا ہے اس میں ایک نظیر کا حکم دوسرے نظیر پہ لگاتے ہیں. تو وہی ہے الاستدلال بثبوت الحکم فی احد النظیرین. دو نظیروں میں سے ایک میں حکم موجود ہوگا اعلی ثبوت الحکم فی النظیر الآخر, تو اسی بنیاد پہ ہم یہی حکم لگائیں گے دوسری نظیر پہ. تو اس میں ایک نظیر کا قیاس دوسری نظیر پہ کیا جاتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے وَهُوَ أَن تَكُونَ الْعِلَّةُ دَالَّةً عَلَى الْحُكْمِ. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں علت جو ہوتی ہے وہ نظیر کی بنیاد پہ حکم پہ دلالت کرتی ہوتی ہے, دلالت کو نہ ہوتی ہے, جیسا کہ ہم نے دیکھا وَلَا تَكُونُ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ, حکم پہ وہ موجبہ نہیں ہوتی. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ صرف دلالت کرتی ہے, یہ واجب نہیں کرتی ہے حکم کو, یہ واجب حکم کو نہیں کرتی ہے فرع میں, ٹھیک ہے, المقیس میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے واضح طور پہ کہ جو قیاس العلہ ہے وہ قیاس کی سب سے مضبوط قسم ہے نا, کیونکہ اس میں حکم واجب ہوتا ہے, اور یہ جو ہے اس میں ہم حکم کو پاتے ہیں, اس میں حکم کو ہم اس میں پاتے ہیں, اس میں حکم واجب نہیں ہوتا ہے فرع میں علت کی بنیاد پہ. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قیاس العلہ جو ہے وہ قیاس کی سب سے مضبوط قسم ہے, اور اس کے بعد قیاس الدلالہ کا یہ آتا ہے نمبر. تو اسی سلسلے میں اس چیز کو آگے اسی سلسلے میں بیان فرماتے ہیں علامہ عبد الحمید قدس رحمہ اللہ, فرماتے ہیں وَهَذَا النَّوْءُ غَالِبُ أَنْوَاعِ الْأَقِيسَةِ. فرماتے ہیں قیاسوں کی جو اقسام ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے غالب النوع یہی قیاس ہے, غالب النوع قیاس الدلالہ ہے, ٹھیک ہے. اکثر جو قیاس ہیں وہ قیاس الدلالہ کے نوع سے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے وَهُوَ مَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ لِعِلَّةٍ مُسْتَنبَتَةٍ. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو حکم ہوتا ہے وَهُوَ مَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ لِعِلَّةٍ مُسْتَنبَتَةٍ, کہ اس میں جو علت مستنبتہ کی بنیاد پہ جو حکم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے يَجُوزُ أَن يَتَرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَيْهَا فِي الْفَرْعِ وَيَجُوزُ أَن يَتَخَلَّفَ. تو اس میں جائز ہوتا ہے کہ جو ہم حکم مستنبت کرتے ہیں علت سے, ٹھیک ہے, جو ہم اس میں حکم مستنبت کرتے ہیں تو اس میں جائز ہوتا ہے کہ فرع میں وہ پائی جائے یا فرع میں وہ نہیں بھی پائی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. وَهُوَ مَا يَكُونُ فِيهِ الْحُكْمُ لِعِلَّةٍ مُسْتَنبَتَةٍ. تو اس میں یہ ممکن ہے, اس میں امکان ہوتا ہے کہ جو حکم ہے جو ہم علت کی بنیاد پہ جو ہم حکم اس میں بیان کرتے ہیں اس میں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ فرع میں پایا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی پایا جا سکتا, وہ اس کا تخلف بھی جائز ہے. لیکن قیاس العلہ میں ہم نے دیکھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ تخلف جائز نہیں ہے, بلکہ حکم جو ہے وہ فرع میں علت سے بدرج اتم پایا جاتا ہے, بدرج اولا پایا جاتا ہے کس میں, فرع میں. تو اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے, اس میں حکم پاسبلٹی ہے, وہ فرع میں پایا بھی جا سکتا ہے اور وہ فرع میں نہیں بھی پایا جا سکتا. تو اسی لیے یہ قیاس کی تھوڑا جو قیاس العلہ ہے اس سے اس کا درجہ کم ہے. تو اس کے بعد اس کی مثال دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں رحمہ اللہ, فرماتے ہیں کقولنا مال الصبی تلزم زکاتہ کبالغ ای للنمو. فرماتے ہیں اس کی مثال کیا ہے, کقولنا, جیسا کہ ہمارا یہ کہنا, کیا کہنا کہ مال الصبی تلزم زکاتہ, کہ جو چھوٹا بچہ ہے, ہمارا یہ کہنا کہ چھوٹا بچہ جو ہے جو بالغ نہیں ہے, جو نابالغ ہے, چھوٹے بچے کے مال میں زکوٰۃ ہے. ہمارا یہ کہنا کہ چھوٹے بچے کے مال میں زکوٰۃ ہے بالغ کی طرح, جس طرح بالغ شخص کے مال میں زکوٰۃ ہے اسی طرح نابالغ چھوٹے بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے. کیوں؟ آئی للنمو, نمو کی وجہ سے, ٹھیک ہے, نمو کی وجہ سے. علت اس کی کیا ہے, نمو, کہ جو بالغ ہے اس کے مال میں بھی اگر نمو پایا جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے. اسی طرح سبی کے مال میں بھی اگر نمو مینس بڑھنا, بڑھوتری اگر اس میں پائی جائے تو وہ کیا ہے, تو اس میں زکوٰۃ, اس میں بھی زکوٰۃ ہے. تو یعنی ہم یہاں پہ جو سبی ہے اس کو ہم قیاس کرتے ہیں کس پہ, سبی کے مال کو ہم بالغ کے مال پہ قیاس کرتے ہیں نمو کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی مثال ہے. تو اس مثال کی توضیح کرتے ہوئے علامہ جلال الدین المحلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیاس مال الصبی علی مال البالغ فی وجوب الزکوٰۃ فی. فرماتے ہیں جس طرح ہم قیاس کرتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے, اسی طرح جس طرح بالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے. بجامع, علت کیا ہے اس میں, جامعہ کیا ہے, انہ مال نامن, کہ یہ مال نامی ہے, یہ وہ مال ہے جو بڑھتا ہے, اس میں نمو پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پہ یہ جو مذہب ہے شوافیہ کا یا حنابلہ کا کہ جو سبی ہے چھوٹا بچہ اس کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے اسی طرح جس طرح اگر اس نے وہ کنڈیشنز میٹ کی اس مال نے, جس طرح بالغ کے مال میں زکوٰۃ ہے اسی طرح پھر چھوٹے بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے. تو یہ اس پہ ہم نے قیاس کیا, چھوٹے بچے کا جو مال ہے اس کو فرع مان کے, بالغ کے مال پہ اس کو اصل مان کے. علت ہم نے مانی اس میں کہ یہ کیا ہے, کہ یہ اس کی جو علت ہے یہ مال نامن ہے, یہ مال ہے جس میں نمو ہے, ٹھیک ہے. تو حکم پھر ہم نے کیا کیا, حکم جو بالغ کے مال کا تھا یعنی
ज़कात का वजूब इसके माल में, उसी हुक्म को हमने मुल्हक किया, उसी हुक्म को हमने उसका इल्हाक किया सभी यानी छोटे बच्चे के माल के साथ। तो ये जो है ये क़ियासुद दलाला की मिसाल है। इसमें दो नज़ीरें हैं, छोटे बच्चे का माल और बालिग का माल। इसमें से बालिग के माल से हमने क़ियास किया, बालिग के माल पे हमने क़ियास किया छोटे बच्चे के माल को। तो यही है जिसमें हमने फ़युस्तदल्लु बिन नज़ीर मुअतबर शरअन अला नज़ीरिही फ़युअतबर, एक नज़ीर को दूसरी नज़ीर पे क़ियास किया। लेकिन ये जो हमने हुक्म इसमें निकाला ये इस पे दलालत करता है, ठीक है। ये हुक्म इसमें हमने पाया, ये हुक्म इसमें वाजिब के दर्जे का नहीं है जिस तरह क़ियासुल इल्ला में होता है, क्योंकि वयजूज़ु अन युक़ाल, क्योंकि इसमें यह भी जायज़ है, इस क़ियास के बावजूद जो हमने क़ियास किया इसके बावजूद इसमें जायज़ है, हम ये भी कहा जा सकता है कि ला तजिबु फ़ी माल सभी, कि जो छोटा बच्चा है उसके माल में ज़कात वाजिब, इसको हम हज पे क़ियास करेंगे। जिस तरह छोटे बच्चे पे क्या कहते हैं इसको, नाबालिग बच्चे पे, छोटा बच्चा जो है जिस तरह उस पर हज वाजिब नहीं बिआइनी ही उस पर उसके माल पे ज़कात भी वाजिब नहीं, तो हमने इसको क़ियास किया दूसरी जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इसमें दूसरी राय भी हम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इल्लत है उसने हुक्म को फ़रा में वाजिब नहीं किया, वहाँ पे जवाज़ है कि जो इल्लत है वो ना पाई जाए, सॉरी हुक्म ना पाया जाए फ़रा में। तो इसीलिए फरमाते हैं शेख इमाम अल-महल्ली रहमहुल्लाह फरमाते हैं वो यजूज़ु अन युक़ाल, इसीलिए हम कहते हैं कि जायज़ है कि कहा जाएगा ला तजिबु फ़ी माल सभी, कि सभी के माल में ज़कात नहीं है, कमा क़ाल बिही अबू हनीफ़ा फ़ी, जैसा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का मज़हब है, ठीक है। तो चूँकि इसमें जो इल्लत है वो हुक्म को वाजिब नहीं करती है फ़रा में, वो सिर्फ दलालत करती है, तो उस दलालत से इख्तिलाफ भी किया जा सकता है जिस तरह इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने इख्तिलाफ किया। तो ये मिसाल है किसकी, क़ियासुद दलाला की। तो हमने देखा क़ियासुल इल्ला, क़ियासुद दलाला। उसके बाद हमने देखा था जो हमने तीसरी किस्म देखी थी क़ियास की, वो थी क़ियासुश शबह। हाँ, क़ियासुश शबह, क़ियासुश शबह। तो क़ियासुश शबह के बारे में मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं जो तीसरी किस्म है क़ियासुश शबह की, फरमाते हैं वस्सालिसुल फ़रउल्लज़ी तरद्ददा मा बैन अस्लैन इअ्तिबारन वुजिदा। फरमाते हैं वस्सालिसुल फ़रउल्लज़ी तरद्ददा, तीसरी किस्म वो है, वो फ़रा है। फ़रा हमने देखा ना, जो हमने अरकानुल क़ियास देखे, असल फ़रा वगैरह। तो वस्सालिसुल फ़रउल्लज़ी तरद्ददा, जो मक़ीस जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसका हमें हुक्म मालूम करना होता है, वस्सालिसुल फ़रउल्लज़ी तरद्ददा। तो फरमाते हैं तीसरी किस्म वो है, तीसरी किस्म क़ियास की वो है जिसको हमने क़ियासुश शबह कहा, वो एक फ़रा है, अल-फ़र, यानी वो केस जिसका हमें हुक्म शरीयत में मालूम नहीं है। वस्सालिसुल फ़रउल्लज़ी तरद्ददा, वो फ़रा जो मुतरद्दिद है, इसमें तरद्दुद है, ठीक है, इस फ़रा में तरद्दुद, ये क्लियरली ना तो यहाँ की तरफ है ना तो यहाँ की तरफ, ये मुतरद्दिद है, इसमें तरद्दुद है। मा बैन अस्लैन इअ्तिबारन वुजिदा, इसका जो तरद्दुद है वो दो असलों के दरमियान है, एक असल यहाँ से है और दूसरी असल यहाँ से है, ठीक है, यानी तरद्ददा मुतरद्दिद है ये मा बैन अस्लैन, दो असलैन के दरमियान। तो असल हमने देखा, असल है अल-मक़ीस अलैह, ये वो केस है जिसका हमें हुक्म मालूम है। तो एक केस है इसका हमें हुक्म मालूम है शरीयत में क्या है, दूसरा केस जो है उसका भी हमें शरीयत में हुक्म मालूम है। अब हमारे सामने एक ऐसा केस आता है फ़रा का, अल-मक़ीस का, जिसका हमें हुक्म मालूम, लेकिन इस फ़रा का जो नेचर है, ये नेचर इसका कुछ रुझान इस असल की तरफ है और कुछ रुझान इस असल की तरफ है, यानी ये मुतरद्दिद है, ठीक है। तो क़ियासुश शबह में क्या होता है, क़ियासुश शबह में जो फ़रा होती है, अल-फ़रा, जिसका हमें केस ये हुक्म मालूम ना हो, वो मुतरद्दिद होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, उसका जवाब ये देते हैं शार नंबर 164 में। फरमाते हैं फ़लयल्तहिक़ बिअय्यि ज़ैन अक्सरा मिन गैरिही फ़ी वस्फ़िहिल्लज़ी युरा। फरमाते हैं फ़लयल्तहिक़ बिअय्यि ज़ैन अक्सरा, बस इनमें से, अब ये फ़रा इन दो में से उसके साथ जुड़ेगी, इसका इल्तिहाक, ये फ़रा जो मुतरद्दिद है दो असलों के दरमियान, ये अब उस असल के साथ जुड़ेगी। फ़लयल्तहिक़ बिअय्यि ज़ैन अक्सरा, इन दो में से जिसके साथ ये ज्यादा मुशाबहत हो, इसलिए इसको क़ियासुश शबह कहते हैं, ठीक है, जिसके साथ ये ज्यादा मुशाबह हो। फ़लयल्तहिक़ बिअय्यि ज़ैन अक्सरा मिन गैरिही, गैर के बखिलाफ, यानी दो में से, इस गैर को छोड़ के जो दूसरी होगी जिसके साथ ये ज्यादा मुशाबहत होगी उसके साथ ये मिलेगी। फ़ी वस्फ़िहिल्लज़ी युरा, उस वस्फ में, है उस वस्फ में जो हम इल्लत इसमें देखेंगे, जिसको हम देखते हैं यहाँ पे, अल्लज़ी युरा, जो देखी जाएगी। तो शॉर्ट में
اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم اس کو نثر میں بیان کریں قیاس الشبہ کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے قیاس الشبہ کیا ہے؟ هو تردد الفرع بین اصلین مختلفین فی الحکم. وہ ہم یہ کہیں گے کہ فرع جو ہے یہ دو اصلوں کے درمیان، دو مختلف اصلوں کے درمیان کیا ہے؟ متردد، اس میں تردد ہے اور دونوں اصلوں کا حکم ڈفرینٹ ہے. اس کا حکم کچھ ہے اور اس کا حکم کچھ ہے. ٹھیک ہے، دو اصلوں کے درمیان متردد ہے، مختلف اصلوں کے درمیان جن کا حکم مختلف ہے. اس کے ساتھ بھی کچھ مشابہت ہے اس کی اور اس اصل کے ساتھ بھی. تو ہم کیا کریں گے؟ فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا. تو اس فرع کو ہم اس اصل کے ساتھ جوڑیں گے جس کے ساتھ اس کی زیادہ مشابہت ہو. تو مشابہت کی بنیاد پہ ہم اس متردد فرع کا فیصلہ کرتے ہیں، اس اصل کے ساتھ اس کا الحاق کرتے ہیں، اس اصل کے ساتھ اس کا تعدیہ یا تسویہ کرتے ہیں جس کے ساتھ اس کی مشابہت زیادہ ہو. تو وہی مراد ہے یہاں پہ فَيُلْحَقُ، پس جوڑا جائے گا، اس کو الحاق کیا جائے گا اس کا بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا، ان دونوں میں سے جس کے ساتھ اس کی زیادہ مشابہت ہوگی. تو اس کو ہم قیاس الشبہ کہتے ہیں. اور یہ قیاس کی ان تین قسموں میں سب سے کمزور قسم ہوتی ہے. تو درجہ یہ ہے، اگر آپ اسینڈنگ آرڈر میں جائیں گے قیاس الشبہ، اس کے بعد قیاس الدلالہ اور اس کے بعد قیاس العلہ. اگر آپ ڈسینڈنگ میں آئیں گے تو سب سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ قیاس العلہ کا ہے، اس کے بعد قیاس الدلالہ، اس کے بعد قیاس الشبہ. تو یہ ہے تین اقسام قیاس کی. تو اب اس کے بعد جو قیاس الشبہ ہے، اب اس کی مثال امام العمریتی رحمہ اللہ نے کیسے دی ہے؟ اب دیکھیں، ہم نے الحاق کی بات کی اور قیاس تو الحاق ہی ہوتا ہے. تو الحاق کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَلْيُلْحَقِ الرَّقِيقُ فِي الْإِتْلَافِ بِالْمَالِ لَا بِالْحُرِّ فِي الْأَوْصَافِ. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں فَلْيُلْحَقِ الرَّقِيقُ فِي الْإِتْلَافِ، پس جو غلام ہوگا الرقیق فَلْيُلْحَقِ الرَّقِيقُ فِي الْإِتْلَافِ. اطلاف ہو گیا ضائع ہونا، یعنی اگر اس کو الاطلاف، یعنی اگر کسی کا غلام اس کو قتل کیا گیا، اگر غلام کو قتل کیا گیا، اطلاف ہوا یہ غلام کا، تو ہم اس رقیق کو کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ غلام کو بالمال لا بالحر بالاوصاف. اس کو ہم الحاق کریں گے. اب اس غلام کو ہم اس کو مال تصور کریں گے یا اس کو ہم انسان تصور کریں گے، آزاد انسان ہے نا، کیونکہ غلام جو تھا، اس مسئلے میں غلاموں کے مختلف احکامات ہیں، ہمیں تفصیل میں یہاں پہ جانے کا نہ تو موقع ہی ہے اور نہ تو اس کی چندان ضرورت ہی ہے. تو اب یہ جو رقیق ہے، غلام جو تھا، اگر کسی انسان نے اس کو قتل کیا تو اب جو اس کا زمان دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جو کمپنسیشن دی جائے گی وہ مال سمجھ کے دی جائے گی یا انسان سمجھ کے دی جائے گی. تو یہ جو رقیق ہے یہ ہمارے سامنے فرع ہے، یہ ایک متردد فرع ہے جس کی ایک اصل مال ہے اور دوسری اصل اس کی انسان ہے. یہ متردد ہے غلام مال کے درمیان اور انسان کے درمیان. ٹھیک ہے، تو امام العمریتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اس رقیق کو جب ضائع کیا جائے، اس کو قتل کیا کسی انسان نے، تو زمان کمپنسیشن کے باب میں ہم اس کو امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب میں، کیونکہ یہ امام العمریتی شافعی مذہباً ہیں، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب میں ہم اس رقیق کو کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ بالمالی، اس کو مال کے ساتھ جوڑیں گے. لا بالحر فی الاوصاف، اس کو ہم اوصاف میں، اس کی جو صفات وغیرہ ہیں اس میں ہم اس کو آزاد آدمی کے ساتھ کنسیڈر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہمیں مال کی قیمت دینی پڑے گی، آزاد وہ جو حر ہوگا اس کی نہیں. تو دیکھیں اس مثال کی تھوڑا توضیح کرتے ہوئے علامہ عبد الحمید قدس رحمہ اللہ فرماتے ہیں مثال اس کی کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. فرماتے ہیں العبد المقتول، ایک غلام جس کو قتل کیا گیا، فَإِنَّهُ مُتَرَدِّدٌ فِي الزَّمَانِ بَيْنَ الْإِنسَانِ الْحُرِّ. فرماتے ہیں یہ متردد ہے، یہ فرع متردد ہے انسان کے درمیان کہ کیا اس کو ہم آزاد انسان تصور کریں، آزاد انسان کا حکم اس کو لگے زمان کے باب میں، حیث انہ آدمی، کیونکہ یہ بھی آدمی ہے، یہ بھی انسان ہے. ٹھیک ہے، تو انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی جو شبہ ہے وہ اس کے ساتھ ہے، رقیق کی آدمی ہونے کی حیثیت سے یہ جو مشابہت اس کی وہ انسان کے ساتھ ہے. تو اس فرع کا کچھ تردد یہ ہے کہ یہ مائل ہے کس کی طرف؟ آدمی کی طرف. وَبَيْنَ الْبَهِيمَةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مال، اور دوسرے اعتبار سے یہ جانور یعنی بہیمہ کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ بھی مال ہے اور بہیمہ بھی مال ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ بِالْمَالِ أَكْثَرُ شَبَهًا مِنَ الْحُرِّ. فرماتے ہیں لیکن یہ مال کے ساتھ اس کی مشابہت زیادہ ہے. یہ آزاد انسان سے زیادہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ مال کے ساتھ. بدلیل، کس دلیل پہ؟ بِأَنَّهُ يُبَاعُ، کہ اس کو بیچا جاتا ہے. آزاد انسان کو تو نہیں، اس کی خرید و فروخت تو نہیں ہوتی، اس کو بیچا جاتا ہے غلام کو. تو شبہ کی ایک اکثر و شبہن کس اعتبار سے ہے کہ ٹھیک ہے یہ اگر انسان ہے وہ تو ایک اعتبار سے مشابہت اس کی انسان کے ساتھ ہے، لیکن اس اعتبار سے مال ہے کہ بِأَنَّهُ يُبَاعُ، اس کو بیچا جاتا ہے، اس کو
खरीद व फरोख्त बेचा जाता है इसको, वयूरसु और वरासत में मुंतकिल होता है, माल की तरह इसको बेचा भी जाता है, माल की तरह वरासत में मुंतकिल भी होता है, वयूक़फ़ु और इसको वक्फ भी किया जा सकता है, गुलाम को हम वक्फ भी कर सकते हैं। तो इस बुनियाद पे सैयदना इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह ताला उनके मजहब में ये जो है गुलाम जो है ये जब ये जो गुलाम है ये मुतरद्दिद है इंसान और माल के दरमियान, तो इसको हम जोड़ेंगे किसके साथ, इसको हम जोड़ेंगे माल के साथ इस बुनियाद पे कि इसको बेचा जाता है, इसको वरासत में हम पाते हैं या वरासत में मुंतकिल होता है, या इसी तरह इसका वक्फ भी जायज़ है। तो ये मिसाल है क़ियासुश शबह की, ठीक है। तो इसके साथ ये जो आज की बहस है इस रिलेटेड क्या कहते हैं इसे, ये जो क़ियास की अक़साम है तो वो अपने इख्तिताम को पहुँचती है। तो उसके बाद मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह इमाम अल-अमरीती रहिमहुल्लाह ने जो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जो क़ियास है इसके कुछ अरकान हैं, क़ियास के जो अरकान हैं अब उनकी शुरूत उन्होंने कुछ बयान की है। तो हम कह सकते हैं इसको शुरूत किसके, अरकानुल क़ियास, क़ियास के जो अरकान हैं शुरूत व अरकानुल क़ियास, यानी असल है, फ़रा है, ठीक है, हुक्मुल असल है, इल्लत है। तो ये जो चार क्या कहते हैं इसको इसके अरकान हैं, तो अब उनके शुरूत या शराइत उन्होंने बयान की है। तो इस सिलसिले में ये बात याद रखें कि ये चूँकि एक बड़ा ही दकीक मौजू है क़ियास का, तो इसके कई शुरूत हैं, यानी जो इल्लत वगैरह, इल्लत की जो शुरूत हैं या इसी तरह बाकी मामलात जो इसमें आते हैं, तो ये एक मुफस्सल और तफसील तलब मौजू है। तो किताबों में जो मुतव्वलात हैं उनमें आपको ये तफसील से मिलेगा, जो भी आप उसूल फ़िक़्ह की कोई मुतव्वल किताब देखें तो उसमें तफसील से इस चीज़ को बहस किया गया है, इस चीज़ को पूरी तरह खोल के बयान किया गया है। आइम्मा के साथ अपना एक मज़हब का आलिम जब लिखता है तो वो दूसरे मज़हब के आइम्मा के साथ अपना इख्तिलाफ इस सिलसिले में बयान करता है। तो चूँकि ये बुनियादी मतन है, बहुत ही मुख्तसर मतन है, तो इसीलिए इसमें जो मुसन्निफ़ इमाम अल-अमरीती रहिमहुल्लाह इन्होंने कुछ ही शुरूत पे इक्तिफ़ा किया है, बुनियादी तौर पे कुछ शुरूत बयान की है, तो उन पे हम बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जब शुरूत व अरकानुल क़ियास, तो पहले फरमाते हैं शार नंबर 167 में फरमाते हैं वशर्तु फ़िल क़ियास कौनुल फ़रई, फरमाते हैं क़ियास में शर्त क्या है। अब क़ियास के मुअतबर होने की शर्त, क़ियास के मुअतबर होने की शर्त ये इस पे मुनहसर है कि उसके जो अरकान है उनकी शुरूत फुलफिल होनी चाहिए। फरमाते हैं वशर्तु फ़िल क़ियास कौनुल फ़रई मुनासिबन लिअस्लिही फ़िल जमी, क़ियास में शर्त ये है कि जो फ़रा हो, क़ियास की जो पहली शर्त है, तो इसका मतलब है पहली शर्त जो है ये फ़रा से मुताल्लिक है, यानी फ़रा वो हुक्म, वो केस, हुक्म मालूम जिसका हमें क़ियास के ज़रिए हुक्म मालूम करना है, जिसको अल-मक़ीस भी कहते हैं। फरमाते हैं वशर्तु फ़िल क़ियास कौनुल फ़रई, फ़रा में शर्त यह है कि क़ियास में शर्त यह है कि जो फ़रा है वो क्या होनी चाहिए, मुनासिबन लिअस्लिही फ़िल जमी, कि वो असल के मुनासिब होनी चाहिए इल्लत में, ठीक है, क्योंकि जमा जो है वो इल्लत ही है ना, हमने देखा ना रद्दुल फ़रई इलल असल, फ़रा को लौटाना असल की तरफ, यही क़ियास है ना, रद्दुल फ़रई इलल असल लिइल्लतिन, इल्लत की वजह से तजमउहुमा फ़िल हुक्म, जो इन दोनों को जमा करे हुक्म में। तो फरमाते हैं क़ियास की पहली शराइत में से एक शर्त यह है कि जो फ़रा हो वो मुनासिब होनी चाहिए किसके, अपने असल के, जमा में, इल्लत में, ठीक है, अपनी इल्लत में। उसके बाद फरमाते हैं बिअन यकून जामिउल अमरैनी मुनासिबन लिल हुक्म दूना मैनी, ये इसी की थोड़ा तौज़ीह की है इन्होंने। फरमाते हैं बिअन यकून जामिउल अमरैनी, कि जो ये क़ियास हो ये जामिउल अमरैन, दोनों अमरों को जमा करना चाहिए। क़ियास जो है ये दोनों अमरों को जमा करना चाहिए। दोनों अमर क्या हैं, ये असल को भी जमा करना चाहिए, फ़रा को भी जमा करना चाहिए। मुनासिबन लिल हुक्म दूना मैनी, और इन दोनों का हुक्म जो है वो सेम होना चाहिए, दूना मैनी, मैन कहते हैं झूठ को, यानी दूना कज़िबन, ठीक है, कि जो ये क़ियास हो ये जमा करे असल को भी और फ़रा को भी अपने हुक्म में, ठीक है। तो ये जो है ये वही चीज़ है जिसको, इसीलिए बाज़ जो शारहीन है वरक़ात के, उन्होंने कहा कि इस इजाफे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो पहले ही है। जो हमने कहा कि जब हमने क़ियास कोई डिफ़ाइन किया तो हमने कहा रद्दुल फ़रई इलल असल, ठीक है, लिइल्लतिन तजमउहुमा बिहुक्म, तो ये वही बात है, उसी बात को इन्होंने यहाँ पे तौज़ीह की है कि क़ियास जो है ये असल को भी और फ़रा को भी जमा करे हुक्म में, ठीक है, इल्लत की बुनियाद पे। तो हम इसकी कैसे वजाहत करेंगे, थोड़ा जब हम इसको खोल के बयान करते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पहली शुरूत व अरकानुल क़ियास में से अश्शर्तुल अव्वल, पहली शर्त क्या है जिसको इमाम अल-अमरीती रहिमहुल्लाह ताला ने जिक्र किया, वो ये है कि अन यकून अल फ़रउ मुनासिबन लिल असल, कि जो फ़रा है वो असल के मुनासिब होनी चाहिए। असल क्या है, यानी अल मक़ीस अलैह, यानी मक़ीस अलैह के मुनासिब होनी चाहिए। फिल अम्र, उस अम्र में, अल्लज़ी युजमअु बिही बैनहुमा लिल हुक्म, उस मामले में ये इसके मुनासिब होनी चाहिए फ़रा जिस मामले की बुनियाद पे हमने इनको हुक्म में जमा किया। वो मामला क्या है, वो इल्लत है, ठीक है, यानी
فرا جو ہونی چاہیے آسان الفاظ میں فرا جو ہونی چاہیے وہ اصل کے مناسب ہونی چاہیے حکم میں علت کی بنیاد پہ. علت سے مراد ہے یہ جو یہاں پہ کہا گیا الامر، وہ امر الذی یجمع به بینہما، جس کی بنیاد پہ ان دونوں کو جمع کیا گیا. جمع کس بنیاد پہ کیا گیا؟ حکم میں علت کی بنیاد پہ. تو توضیح کیا ہے؟ فرماتے ہیں وذالک، وہ یہ ہے بان تکون علت الفر، وہ یہ ہے کہ جو فرع کی جو علت ہو، علت الفر، فرع کی جو علت ہو مماثلۃ لعلت الاصل، وہ اصل کی علت کے مطابق ہونی چاہیے. اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو قیاس صحیح. تو یہ پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے، یہ اختصار کے ساتھ، تفصیل آپ کو کتابوں میں ملے گی. ٹھیک ہے، اب اس کی مثال دیکھیں کیا ہے. دیکھیں مثال علماء بیان فرماتے ہیں مثال اس کی کیا ہے؟ الحاق الحاقن بالغضبان فی منع القضاء. اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیں مثال سے ہم اس کو سمجھیں گے. تو مثال یہ ہے کہ غضبان وہ آدمی جو بہت ہی غصے میں ہو. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے حاقن. حاقن کہتے ہیں وہ انسان جو پیشاب روکے ہوئے ہو، اس کو پیشاب کا بڑا تقاضا ہو لیکن یہ پیشاب کو روکے ہوئے ہو. غضبان بہت ہی غصے میں انسان، حاقن جو پیشاب کو روکے ہوئے ہو. تو ہم کہتے ہیں، میں نے مثال میں کہا الحاق الحاقن بالغضبان، ہم حاقن کو یعنی جو آدمی پیشاب کو روکے ہوئے ہے اس کو ہم غضبان پہ کے ساتھ الحاق کرتے ہیں. کس مسئلے میں؟ فی منع القضاء، کہ جو غضبان ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. القضاء کہ جو قاضی ہو وہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرے گا. اگر قاضی غضب کی حالت میں ہے، غضبان بہت زیادہ غصہ اسے ہے، تو اس کو حدیث میں منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقضین، ہرگز فیصلہ نہ کرے، نہیں فیصلہ کرے، لا یقضین حکم، فیصلہ کرنے والا فیصلہ نہ کرے، بین اثنین، دو لوگوں کے درمیان قاضی فیصلہ نہ کرے، وہ ہوا غضبان، اس حال میں کہ وہ کافی غصے کی حالت میں ہو. تو ہم نے دیکھا غصے کی حالت میں جو فیصلہ کرنا ہے یہ کیا ہے؟ غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو اب مسئلہ ہے جو انسان پیشاب کو روکے ہوئے ہو، جس انسان نے اپنے پیشاب کو، بول کو جو روکے ہوئے ہو، کیا وہ غصے کی حالت میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے غضبان، یہ یہاں پہ الاصل ہے، اس کا ہمیں حکم معلوم ہے کہ جائز نہیں ہے. حاقن جو ہے یہ فرع ہے. قرآن و سنت میں کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ جو انسان پیشاب کو روکے ہوئے ہو کیا وہ فیصلہ کر سکتا ہے اس حالت میں. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں اس فرع کا حکم ڈھونڈنا ہے. اس کا حکم ہمیں معلوم نہیں، وہ ہمیں تلاش کرنا ہے. ہم دیکھیں گے یہ جو غضبان ہے، غصے کی حالت میں جو بندہ ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کو کیوں منع کیا گیا؟ علت اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا، علماء بیان کرتے ہیں علت اس کی یہ ہے کہ اس حالت میں اگر یہ فیصلہ کرے گا تو اس میں تشویش الفکر پائی جائے گی. یعنی یہ پوری دل جمعی کے ساتھ فیصلہ نہیں کرے گا، غصے کی حالت میں اس کی فکر منتشر ہوگی، اور جو یہ فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اصل بھی ہمارے پاس ہے غصے کی حالت میں قضا کرنا، فرع بھی ہے پیشاب کو روکے ہوئے حالت میں فیصلہ کرنا، علت بھی ہمارے سامنے تشویش الفکر. تو یہ فرع ہے، یہ اصل ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو تشویش الفکر ہے کیا یہ پیشاب روکنے کی حالت میں بھی ہے؟ اس وقت بھی انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، تو وہ جو فیصلہ کرے گا، اسی لیے نماز سے بھی کہا گیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ بحضرت الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان کو جب پیشاب یا پاخانے کا جب تقاضا ہو تب نماز اس صورت میں اس کو ڈیلے کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو اسی طرح وجہ کیا ہے؟ تشویش الفکر. تو حاقن کی صورت میں بھی تشویش الفکر ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پیشاب جب انسان کو بہت زیادہ زوروں کا پیشاب آیا ہو تو اس وقت وہ فیصلہ نہیں کرے گا، اس وقت ہم پیشاب کرنے والے کا قیاس کریں گے غضبان پہ. تو اسی کو ہم نے کہا کہ جو فرع ہے وہ مناسب ہونی چاہیے اپنے اصل کی. تو اس میں دیکھیں علت کیا ہے، اس کی جو علت ہے غضبان کی وہ تشویش الفکر ہے. یہی ہمیں حاقن کے یہاں حاقن میں بھی پائی جاتی ہے تشویش الفکر. تو اسی لیے ہم اس کو قیاس کریں گے. سمجھ آئی بات؟ تو اسی کو ہم کہتے ہیں، اور اسی لیے پھر میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو علت ہے والعلت عینھا، تو یہ جو علت ہے یہ پائی جاتی ہے موجودۃ، کس میں؟ فی الجائع، جس کو کافی زوروں کی بھوک لگی ہو. تو حاقن کی جگہ اگر جائع ہو، کافی بھوکا جوان کوئی انسان، تو وہ بھی اس کو بھی ہم کہیں گے بھائی تمہارا قیاس بھی ہم غضبان پہ کریں گے، تم فیصلہ نہیں کرو گی اس حالت میں. اسی طرح ہم اس پہ والحاقب، حاقب کہتے ہیں جس نے پاخانے کو روکا ہو، جس نے پاخانے کو روکا ہو، اور حاقن کہتے ہیں جس نے چھوٹے یہ پیشاب کو روکا ہو.
تو پاخانہ یا پیشاب کو روکنے والا یا کافی بھوک کی حالت میں ہم ان تینوں صورتوں میں ایک قاضی کو منع کریں گے کہ بھائی آپ اس صورت میں فیصلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں آپ تشویش الفکر کا شکار ہوں گے. علت وہی ہے نا, تو آپ کا قیاس ہم کس پہ کریں گے؟ غضبان پہ. تو یہ ہے پہلی شرط کہ جو فرع ہو وہ اصل کے مناسب ہو, جس طرح اس کیس میں ہے. ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جو فرع ہے وہ اصل کے مناسب ہے علت کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے, تو اسی چیز کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ علامہ عبد الکریم زیدان رحمہ اللہ, جو بہت ہی بڑے اصولی عالم تھے, بڑے شاندار علماء میں سے ہیں, ان کی ہر کتاب بڑی قیمتی کتاب ہے. تو شیخ عبد الکریم زیدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلا بد ان تكون العلة في الفرع نفس العلة فلا بد ان تكون العلة في الفرع نفس العلة الموجودة في الاصل. فرماتے یہ لازماً ہے کہ جو علت فرع میں ہو وہی علت موجود ہو کس میں؟ اصل میں. جس طرح ہم نے یہاں پہ دیکھا تشویش الفکر, نفس العلہ اس میں موجود ہو. التی ابتنا علیہ الحکم, کیوں وہ علت جس پہ حکم کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں لأن الفرع, کیونکہ فرع اذا لم يكن مساویا للاصل فی العلہ, کیونکہ فرع جب علت کے مساوی نہ ہو, مناسب نہ ہو, یہ فرع جب اصل کے مناسب نہ ہو علت میں, امتنعت تسویتہ فی الحکم, تو یہ امپاسبل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا تسویہ کریں فرع کا علت کے ساتھ, فرع کا تسویہ کریں اصل کے ساتھ علت میں. ٹھیک ہے, تو تسویہ پاسبل نہیں رہتا. کیوں؟ لأن هذه التسویہ, کیونکہ یہ جو تسویہ ہے برابر کرنا کس کو؟ یہ فرع کو اصل کے ساتھ علت کی بنیاد پہ. تسویہ کیا ہے؟ ای تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع, یعنی حکم جو ہے وہ اصل سے لے جانا فرع کی طرح. یہ جو یہ تسویہ یا تعدیہ ہے حکم کا, یہ کیا ہے؟ تقوم علی اساس المماثلہ بینہما فی الاصل, یہ تو اسی بنیاد پہ قائم ہے. ٹھیک ہے, یہ قائم ہی اس بنیاد پہ ہے. فرع اور اصل کا جو باہمی ہم الحاق کرتے ہیں یا تسویہ یا تعدیہ کرتے ہیں, یہ مماثلہ کی بنیاد پہ ہی قائم ہے جو ان دونوں کے درمیان علت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو فرع اور اصل کی جو علت ہوتی ہے ان میں جو مماثلت پائی جاتی ہے تو ہم قیاس کرتے ہیں. تو اگر اب یہ مماثلہ ہی نہ پائی جائے ان کی علتوں کے درمیان تو قیاس نہیں ہوگا. تو اسی لیے فرماتے ہیں فَإِذَا امتنعت, تو جب یہ ممتنع ہو جائے, ٹھیک ہے, امتنعت التسویۃ فی الحکم, جب علت میں یہ تسویہ پاسبل نہ ہو تو حکم میں بھی تسویہ پاسبل نہیں ہوگا, کیونکہ حکم علت کی وجہ سے ہی منتقل ہوتا ہے. تو اس کے بعد شیخ زیدان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں والقیاس الذی لا یتحقق فیہ ھذا الشرط, فرماتے ہیں وہ قیاس جس میں یہ شرط متحقق نہ ہو. کون سی شرط؟ کہ جو فرع ہو وہ اپنی اصل کے مساوی ہو علت میں. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں جس قیاس میں یہ شرط متحقق نہ ہو یقال لہ, اسی قیاس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قیاس مع الفارق, قیاس فارق کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اچھا, تو یہ ایک شرط ہے, یہ پہلی شرط بیان کی گئی کہ ان یکون الفرع مناسبا للاصل. دوسری شرط بیان فرماتے ہیں, تو پہلی شرط جو تھی وہ فرع سے متعلق تھی, دوسری شرط وہ اصل کے بارے میں ہے. فرماتے ہیں وَقَوْنُ ذَاكَ الْأَصْلِ ثَابِتًا بِمَا يُوَافِقُ الْخَصْمَيْنِ فِي رَأْيِهِمَا, فرماتے ہیں یہ جو اصل ہے جس کا ہم حکم لے جا رہے ہیں فرع کی طرف, وَقَوْنُ ذَاكَ الْأَصْلِ ثَابِتٌ بِمَا, یہ ثابت ہونا چاہیے اس سے, یوافق الخصمین فی رأیہما, کہ دونوں اختلاف کرنے والے وہ اس پہ موافقت کرے اس اصل کے حکم پہ. یعنی اصل ایسی ہو یہ متفق علیہ ہو, خصمین ہو گیا دو اختلاف کرنے والے, ٹھیک ہے, دو مخالف آپس میں. تو ایک شخص یہاں سے یہ کہہ رہا ہے, دوسرا شخص کچھ اور کہہ رہا ہے, لیکن وہ اصل اس کا حکم ان دونوں کے درمیان متفق علیہ ہو. تو یہ قیاس کی دوسری شرط ہے. تو اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں بیان کریں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الشرط الثانی من شروط ارکان القیاس کیا ہے؟ ان یکون حکم الاصل, کہ اصل کا جو حکم ہے, اصل کا حکم, کون سا حکم؟ الذی یراد اثباتہ للفرع, جس کا اثبات ہم فرع میں چاہتے ہیں, ہے نا, وہی ہے نا, متفقن علیہ, وہ متفق علیہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اے اور بی ہے, یہ آپس میں بات کر رہے ہیں یا کسی مسئلے میں اختلاف ہے ان کا, تو جو اصل یہاں پہ ہوگی الاصل, یہ جو اصل ہے یہ ان دونوں کے درمیان اس کا جو حکم ہے, یعنی حکم الاصل اصل میں ہے. ٹھیک ہے, حکم الاصل جو ہے وہ متفق علیہ ہونی چاہیے دونوں فریقین کے درمیان, ثبوت کے اعتبار سے بھی, و دلالتاً, اور دلالت کے اعتبار سے بھی. یعنی اس کا ثبوت بھی ان کے نزدیک متفق علیہ ہونا چاہیے, اس کی صحت میں ہی شک ہوگا اصل کے حکم میں تو ظاہر سی بات اتفاق نہیں ہوگا, یا صحت میں, اس کی صحت میں تو اتفاق ہوگا لیکن دلالت میں اختلاف ہوگا. ایک کہے گا بھائی اس کی دلالت یہ ہے, دوسرا کہے گا بھائی اس کی دلالت یہ ہے. نہیں, بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس اصل کا جو حکم ہے وہ متفق علیہ ہونا چاہیے دونوں اختلافی پارٹیوں کے درمیان, دونوں جو پارٹیز ہوں ثبوت کے اعتبار سے بھی اور دلالت کے اعتبار سے بھی, بین الخصمین,
खस्म का मतलब है लड़ाई करने वाला, इख्तिलाफ करने वाला। मुखालफत किस एतबार से? इस एतबार से बिअन यत्तफ़िक़ा अला इल्लति हुक्मिही, बल्कि यानी उन्हें इत्तिफाक हो कि इसके जो हुक्म की इल्लत है वो क्या है, यानी इन अदर वर्ड्स असल का जो हुक्म है उस पर इनका इत्तिफाक होना चाहिए। तो ये एक दूसरी शर्त है। तो लेकिन इस सिलसिले में एक अहम बात की तरफ तवज्जो हमारी मबज़ूल की है शेख मोहम्मद इब्न सालिह अल उसैमीन रहिमहुल्लाह ताला ने। तो शेख उसैमीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं ये जो बयान किया गया यहाँ पे, फरमाते हैं हाजा फी बाबिल मुनाजरा, फरमाते हैं ये जो शर्त है इसका लाजमी होना मुनाजरा के बाब में है, यानी जब मुनाजरा हो रहा हो, है ना। यानी इसका मतलब असल में जो ये असल है ये इमाम अल जुवैनी रहिमहुल्लाह ने लिखी है और उसमें ये शर्त उन्होंने रखी है। तो चूँकि इमाम अल हरमैन रहिमहुल्लाह उनका एक मिजाज था मुनाजराना वगैरह, वो इल्मी मुनाजरे वगैरह करते थे, अहनाफ के साथ भी उनके कई इशूज़ हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस असल को भी इसमें रखा है, ठीक है। वो इल्मुल मुनाजरा, इल्मुल जदल के भी बहुत बड़े इमाम थे, इमाम अल जुवैनी रहिमहुल्लाह, इमाम अल हरमैन। तो फरमाते शेख उसैमीन इसीलिए फरमाते हाज़ा फी बाबिल मुनाजरा, फरमाते ये जो शर्त है कि असल का जो हुक्म है ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि होना चाहिए फ़रीक़ैन के दरमियान, ये मुनाजरा के बाब में है, जब मुनाजरा हो किसी से। ला मुतलक़न, ये मुतलक़न ज़रूरी नहीं है। मुतलक़न क्या ज़रूरी है? फ़श्शर्तु फ़िल वाक़िया, नॉर्मल हालात में क्या होना चाहिए? अन यकूनल हुक्म साबितन फ़िल असल, कि जो हुक्म है वो असल में साबित होना चाहिए, बस ये है। ये ज़रूरी नहीं कि दोनों के दरमियान तब होगा जब दूसरा फरीक भी होगा आपके सामने मुकाबले के लिए और वो मुनाजरा में होगा। फरमाते हैं असल ये है अन यकूनल हुक्म साबितन फ़िल असल, कि हुक्म जो है वो असल में साबित होना चाहिए। सवाउन काना फ़ी नफ्सिल इंसान, चाहे ये हुक्म उसके अपने नफ्स में हो, इंसान के असल का हुक्म उस इंसान के अपने नफ्स में मौजूद हो, इज़ा लम यकुन लहु मुखासिम, जब उसका कोई मुखालिफ ना हो, जब कोई इख्तिलाफ करने वाला ना हो। औ बैनहु व बैनल खस्मी, या उसके और उसके मुखालिफ के दरमियान, इज़ा कान लहु मुखासिम, जब उसके साथ इख्तिलाफ करने वाला हो, है ना। तो ये बहुत अच्छी तंबीह है जिसका जिक्र शेख उसैमीन रहिमहुल्लाह ने किया है। तो ये हुई इसकी दो शर्तें। उसके बाद आते हैं हम अब जो इसकी एक और शर्त है। फरमाते हैं अब देखिए, पहले इन्होंने शर्त बयान की हुक्म की शर्त बयान की कि ये असल के मुनासिब होनी चाहिए, सॉरी हुक्म जो होना चाहिए, हाँ, हुक्म की शर्त बयान की कि ये असल के मुनासिब होनी चाहिए। दूसरा हमने देखा, दूसरा जो हुक्म बयान किया वो किसका बयान किया? वो किया असल का, कि जो असल है ये साबित होनी चाहिए। अब तीसरा ये इल्लत की शर्त बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं व शर्तु कुल्लि इल्लतिन अन तत्तरिद फी कुल्लि मालूलातिहा अल्लती तरिद, फरमाते हैं और हर इल्लत की शर्त यह है कि वो मुत्तरिद होनी चाहिए। तो ये एक और मसला पैदा हुआ हमारे यहाँ पे इल्लत के बाब में, जब इन्होंने बहस की तो इल्लत के बाब में फरमाते हैं व शर्तु कुल्लि इल्लतिन अन तत्तरिद, हर इल्लत की ये शर्त है कि वो मुत्तरिदा होनी चाहिए। मुत्तरिदा यानी इसमें अल इत्तिराद पाया जाना चाहिए। अल इत्तिराद व शर्तु कुल्लि इल्लतिन अन तत्तरिद, हर इल्लत की शर्त यह है कि वो मुत्तरिद होनी चाहिए। फी कुल्लि मालूलातिहा अल्लती तरिद, अपनी हर मालूलात में, यानी जितने भी अहकाम उसके साथ मुतअल्लिक हैं, जो अल अहकाम अल मुअल्लला बिहा, जो भी अहकाम मुअल्लल किए गए हैं इल्लत के साथ, उसमें शर्त यह है फी कुल्लि मालूलातिहा अल्लती तरिद, जितनी भी वारिद उसकी मालूलात हुई है, मालूलात से मुराद है वो अहकाम जो मुअल्लला है उस इल्लत से, ठीक है, अल अहकाम अल मुअल्लला बिहा। तो जितने भी मालूलात वारिद हुए हैं उस इल्लत के, शर्त यह भी है क़ियास के सही होने में कि वो इल्लत उनमें मुत्तरिदा होनी चाहिए। मुत्तरिदा का मतलब है मौजूदा, इत्तिराद यानी शर्त यह है, इसकी हम अभी वजाहत करेंगे कि जो इल्लत है ये क्या होनी चाहिए? मुत्तरिदा अपनी तमाम मालूलात में। इसकी तौज़ी क्या है? जो हमने कहा तीसरी शर्त जो है वो क्या है? अशर्तु सालिस अन तकूनल इल्लतु मुत्तरिदतन फी जमीइ मालूलातिहा, जितनी भी मालूलात इसकी हैं, जितने भी अहकाम को हमने इसके साथ मुअल्लल किया है, तो ये इल्लत उसमें पाई जानी चाहिए। अन तकूनल इल्लतु की इल्लत जो होनी चाहिए मुत्तरदतन, ये मुत्तरिदा होनी चाहिए फी जमीइ मालूलातिहा, हर मालूलात में, यानी हैसुमा वुजिदतिल इल्लतु, जहां पे इल्लत पाई जाए, जहां पे इल्लत पाई जाए, यह है इत्तिराद, जहां पे इल्लत पाई जाए, हैसुमा वुजिदतिल इल्ला, जहां पे इल्लत पाई जाए, फसम्मल हुक्म, वहीं पे हुक्म है, ठीक है, यानी इल्लत हुक्म के साथ, बल्कि हुक्म इल्लत के साथ, ठीक है। तो
فرماتے ہیں اس کے بعد علماء فَإِنْ كَانَتْ لَا تُوجَدُ فِي جَمِيعِ الْمَعْلُولَاتِ، اگر علت اپنے تمام معلولات میں نہیں پائی گئی بطل القیاس، تو قیاس ٹوٹ جائے گا. تو قیاس صحیح. تو تیسری شرط علت میں ہے کہ اس میں اضطراد ہونا چاہیے. تو اضطراد کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. اضطراد جو ہے اس کا اپوزٹ آتا ہے الانتقاض. الانتقاض کو ہم نقض بھی کہتے ہیں. نون قاف زا، نقض کہتے ہیں توڑنا کسی چیز کو. نقض جیسے آپ کہتے ہیں نواقض الاسلام. تو الاضطراد والانتقاض، اضطراد اور انتقاض کیا ہے دیکھیں. الاضطراد جب ہم نے کہا کہ علت مضطردہ ہونی چاہیے، تو مضطردہ یعنی اضطراد کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے انہ کلما وجدت العلت فی صورت من الصور، کہ جب بھی کسی صورت میں، جب بھی مختلف صورتوں میں سے کسی صورت میں علت پائی جائے گی، وجد معها الحکم، اس کے ساتھ حکم بھی لازماً پایا جائے گا. یہ ہے یعنی علت کے ساتھ حکم کا پایا جانا، حکم کا علت کے ساتھ ہر صورت میں پایا جانا، اس کو علت یہ کہتے ہیں اضطراد. ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ علت ہوگی حکم اس کے ساتھ ہوگا. اس کا اپوزٹ آتا ہے انتقاض. انتقاض کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ کیا اب ہوگا؟ وہ ہے تخلف الحکم عن العلہ. وہ ہے کہ علت پائی جائے لیکن حکم نہ پایا جائے. حکم نہ پایا جائے. یہاں پہ علت کے ساتھ حکم پایا جاتا ہے اضطراد میں ہر جگہ، اور انتقاض میں حکم جو ہوتا ہے وہ علت پائی جاتی ہے لیکن حکم نہیں پایا جاتا. کیا ہوگا؟ بِأَنْ وُجِدَتْ فِي صُورَةٍ، مثلا کوئی ایسی صورت ہمارے پاس آئے گی، ہم علت ہمارے پاس ہوگی بدون الحکم، لیکن حکم نہیں ہوگا. یہ تو عجیب مسئلہ ہے بھائی. علت کے ساتھ تو حکم ہے، اگر علت ہے تو حکم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ پرابلم ہے. تو یہ جو انتقاض ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ قوادح العلہ میں سے ہے. یہ علت کو توڑنے والا ہے، علت کو کمزور کرنے والوں میں سے ہے. اس سے قدح واقع ہوتی ہے علت میں. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایسے وَمِن قوادح العلہ النقض، یا النقض من قوادح العلہ. اچھا، تو یہی بات ہم نے کہی کہ اس میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اضطراد اس میں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ علت ہو وہاں پہ حکم ہو، حکم علت کو فالو کرے. اگر کبھی علت پائی گئی اور حکم اس سے دور رہا تو اس صورت میں ہم کہیں گے بھائی قیاس صحیح. تو اضطراد ہونا چاہیے، انتقاض نہیں ہونا چاہیے. تو اسی چیز کو اگلے شعر میں بیان کرتے ہیں. امام الامریتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قیاس فی ذات انتقاض مسجلا. فرماتے ہیں لم ينتقض لفظا ولا معنى، فرماتے ہیں یہ جو علت ہونی چاہیے یہ اس میں انتقاض نہیں ہونا چاہیے. انتقاض نہیں ہونا چاہیے اس میں لفظ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے. اگر لفظ کے اعتبار سے حکم علت سے دور رہا، حکم پایا گیا علت کے بغیر لفظ کی بنیاد پہ یا معنی کے اعتبار سے، تو وہ صحیح قیاس. کیوں؟ فلا قیاس فی ذات انتقاض مسجلا، یعنی فلا قیاس فی ذات انتقاض، کہ ذات انتقاض میں، جس قیاس میں انتقاض، جس علہ میں انتقاض پایا جائے وہ قیاس معتبر نہیں ہے. مسجلا کا مطلب ہے محکومن مقضیا، یعنی اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوتا، اس قیاس کو معتبر نہیں مانا جائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ شرط کیا ہے علت کی. علت کی شرط کیا ہے کہ یہ مضطردہ ہونی چاہیے تمام معلولات میں. اگر علت مضطردہ نہیں ہے، اس میں نقص پایا جاتا ہے یا انتقاض پایا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی قیاس کیا ہو جائے گا؟ قیاس کو ہم صحیح نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی تھوڑا، چونکہ یہاں پہ میں نے کہا نا کہ زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، آپ اس کو بنیادی طور پہ اپنے ذہن میں تصورات کو رکھیں. کبھی اگر اللہ نے موقع دیا تو اس پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے. تو اسی بات کو تھوڑا علامہ عبدالحمید قدس تھوڑا وضاحت سے بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں فلا تنتقض لفظا، فرماتے ہیں علت لفظ کے اعتبار سے نہیں ٹوٹنی چاہیے. کیسے؟ بأن تصدق الاوصاف المعبر بها عنها في صورہ، کہ جن اوصاف سے ہم اس کو معبر کرتے ہیں، جن اوصاف سے ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں، وہ کسی صورت میں پائی جائے لفظ کے اعتبار سے. یعنی جن الفاظ میں ہم اس علت کی تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی صورت میں پائی جائے. لا یوجد الحکم معها، لیکن حکم نہ پایا جائے، تو اس میں اعتبار الفاظ کا ہے. ولا معنی، اور نہ معنی کے اعتبار سے یہ اس میں انتقاض ہو. وہ کیا ہے؟ بأن یوجد المعنی المعلل به فی صورہ، کہ جس صورت میں ہم نے معنی کی پہ تعلیل کی ہو وہ تو پایا جائے معنی. ولا یوجد الحکم، لیکن حکم نہ پایا جائے. ٹھیک ہے، تو یہی معنی ہے لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا، نہ تو لفظ کے اعتبار سے انتقاض نہ تو معنی کے اعتبار سے. تو فرماتے ہیں فمتا انتقضت العلہ، جب بھی علت ٹوٹے، جب بھی علت میں انتقاض پیدا ہو لفظا او معنی، لفظ یا معنی کے اعتبار سے، فلا یصح القیاس، تو اس صورت میں قیاس صحیح، اس صورت میں قیاس صحیح نہیں ہے. تو یہ ہے کیا کہتے ہیں اسے، جو تیسری شرط ہے. تو پہلی شرط جو ہم نے دیکھی وہ فرع کے بارے میں تھی، دوسری شرط اصل کے بارے میں، اور تیسری شرط علت کے بارے میں. تو اب اس کے بعد جو
چوتھی شرط بیان کریں گے وہ حکم کے بارے میں ہے. تو بس یہ اب 1-2 سلائیڈز ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا. تو چوتھی شرط جو ہے وہ حکم کے بارے میں ہے. دیکھیں کیا فرماتے ہیں حکم کے بارے میں. فرماتے ہیں والحکم فرع اصل علت، تینوں جو ارکان ہیں ان کی ہم نے کیا کہتے ہیں اسے شرائط دیکھی ایک ایک شرط، جبکہ ان کی اور بھی کئی شرائط ہیں وہ آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی. تو حکم جو ہے اس کی شرط اب کیا ہے. والحکم من شروطہ ان یتبع، حکم کی شروط میں سے یہ ہے کہ وہ فالو کرے، حکم فالو کرے علتہ اپنی علت کو، نفیا و اثباتا معا، نفی میں بھی اور اثبات میں بھی اس کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں الشرط الرابعہ، چوتھی شرط کیا ہے. ان یکون الحکم تابعا للعلت فی النفی والاثبات، کہ جو حکم ہے وہ اپنی علت کا تابع ہو نفی میں بھی اور اثبات میں بھی. نفی اور اثبات سے کیا مراد ہے. ای فی الوجود والعدم، موجود ہونے میں بھی اور نہ ہونے میں بھی، پریزنس اور ایبسنس میں، دونوں میں کیا حکم جو ہے وہ اپنی علت کو فالو کرے. تو فرماتے ہیں فَإِن وُجِدَتِ الْعِلَّةُ وُجِدَ الْحُكْمُ، کہ جب بھی علت پائی جائے گی حکم پایا جائے گا. وَإِنِ انْتَفَتْ انْتَفَى، اور جب علت ختم ہو جائے گی تو حکم بھی خود بخود ختم ہو جائے گا. تو اسی بنیاد پہ یہ جو ہم نے یہ جو اشار دیکھا نا ہم نے والحکم من شروطہ ان یتبع علتہ نفیا و اثباتا معا، اسی بنیاد پہ وہ معروف قاعدہ ہے جو آپ نے اکثر کتابوں میں دیکھا ہوگا. تو وہ یہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ان الحکمہ، کہ جو بے شک جو حکم ہوتا ہے یدور مع علتہ وجودا و عدما، وہ علت کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے بھی اور اپنے عدم کے اعتبار سے بھی. یعنی الحکم، یا شارٹ میں ہم اس کو کہتے ہیں الحکم یدور مع علتہ، کہ حکم جو ہے وہ اپنی علت کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ. اور وَأَنَّ الْحُكْمَ إِذَا ثَبَتَ بِعِلَّةٍ، اور جب کوئی حکم ثابت ہو کسی علت کی بنیاد پہ، جب کوئی حکم کسی علت کی بنیاد پہ ثابت ہو زال بزوالها، تو وہ زوال، علت کے زوال سے وہ حکم بھی چلا جائے گا، کیونکہ حکم جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے علت پہ. وَأَنَّ الْحُكْمَ إِذَا ثَبَتَ بِعِلَّةٍ، تو پس جب بھی کوئی حکم ثابت ہو اپنی علت کی بنیاد پہ زال بزوالها، وہ خود زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اگر اس کی علت زائل ہو جائے گی. تو اس کی کئی مثالیں ہیں لیکن یہاں پہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. آپ انہی کتابوں کو جن کو میں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے وغیرہ، آپ ان کو دیکھیں، کوئی بھی ورقات کی شرح آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اس میں مثالیں مل جائیں گی. تو مثالیں میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس اب وقت کی تھوڑا قلت ہے، تو آپ تفصیل اسی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا، تو یہ ہم نے دیکھا، لیکن یہاں پہ ایک توضیح بڑی اہم ہے جس کو علامہ عبدالحمید قدس نے بھی بیان کیا ہے. فرماتے ہیں یہ جو ہے وہذا، یہ جو ہم نے دیکھا کہ یہ جو حکم ہے وہ اپنی علت کو فالو تو کرے گا ہی، لیکن اگر علت ٹوٹے گی، اگر علت ختم ہوگی تو حکم بھی ختم ہو جائے گا. فرماتے ہیں ہاذا، کہ حکم کا ختم ہونا علت کے ختم ہونے کے ساتھ، یہ جو ہے وہذا ان کان الحکم معللا بعلت واحدہ. فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب حکم ایک ہی علت کے ساتھ معلل ہو، جب حکم ایک ہی علت پہ ڈیپینڈنٹ ہو. جیسے کا تحریم الخمر، جس طرح خمر کی حرمت، شراب کی حرمت، فإنه معلل بالاسکار، اس کی حرمت کی علت کیا ہے؟ ایک، اور وہ نشہ ہے. فمتا وجدت الاسکار، تو جب بھی نشہ پایا جائے گا وجد الحکم، حکم بھی پایا جائے گا. ومتا انتفا انتفا، اور جب اسکار ایز علت جب یہ ختم ہوگا، یہ منتفی ہوگا تو حکم بھی خود ہی ختم ہوگا. ٹھیک ہے. تو یعنی جس کسی چیز میں آپ نشہ پائیں گے تو نشے کی جب علت ہوگی تو حکم بھی حرمت کا ہوگا. جب کسی چیز میں نشہ نہیں ہے تو چونکہ نشے کی جو علت ہے، علت نہیں ہے، تو حکم بھی حرمت کا نہیں آئے گا. تو یہ اس صورت میں ہے جب حکم کی ایک ہی علت ہو. فرماتے ہیں اما اذا کان الحکم معللا بعلل، لیکن جب کسی حکم کی کئی علتیں ہو، جب وہ معلل ہو بعلل، تو ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ کبھی الحکم معلل بعلت واحدہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم معلل ہوتا ہے ایک علت کے ساتھ، لیکن دوسرا کیس ہوتا ہے الحکم معلل بعلل کثیرہ، اس میں ایک سے زیادہ علت اس کی ہوتی ہے. فرماتے ہیں جب علت ایک سے زیادہ کسی حکم کی ہو فإنه لا يلزم من انتفاء علت معینہ منها انتفاء الحکم، تو اس صورت میں یہ لازم نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر معین علت کے زائل ہونے سے حکم بھی زائل ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب علتیں کئی ہیں، اگر ایک علت ٹوٹے گی تو وہ دوسری علت پہ کھڑا رہے گا. کل قتل، جیسے قتل ہے نا، تو اس کی علتیں ہیں. فإنه يجب بسبب الردہ، قتل کبھی واجب ہوتا ہے مرتد ہونے کی وجہ سے، ردہ کے سبب سے کسی کا قتل واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قتل کبھی واجب ہوتا ہے ردہ کی وجہ سے، تو یہ ایک علت ہے. والزنا بعد الاحسان، یا شادی شدہ ہونے کے بعد بدکاری کے سبب سے بھی کبھی یہ اس کی دوسری علت ہو سکتی ہے، تب بھی واجب ہوتا ہے. اور تیسری صورت وقتل نفس المعصومہ المماثلہ، اور تیسری صورت ہے کہ قتل واجب ہوگا کسی انسان کو قتل کرنے کی صورت میں. تو ہم نے دیکھا فعل ایک ہے قتل، لیکن اس کی علتیں تین ہیں.
व तर्क सलाह, और कभी चौथी इल्लत भी हो सकती है कि नमाज तर्क करने की बुनियाद पर किसी को कत्ल किया जाएगा। फिर वो उलमा के दरमियान इख्तलाफी मसला है कि इसको हम इर्तिदादन कत्ल करेंगे या ताज़ीरन हद्दन कत्ल करेंगे, वो दूसरी बात है, उस तफसील में नहीं जाना है। लेकिन मसला ये है कि कत्ल जो है इसकी हमने 4 रीजंस देखे, 4 इल्लतें देखी। या तो कत्ल किया जाएगा इसको रिद्दा की बुनियाद पे, या शादीशुदा होने के बाद बदकारी की बुनियाद पे, या मासूम नफ्स को कत्ल करने की बुनियाद पे, या नमाज को तर्क करने की बुनियाद पे। तो ये बड़ा अहम नुक्ता है, तो इसको आप किताबों में देखिए, आपको मजीद इसकी तौज़ीह मिलेगी। तो उसके बाद ये जो शार था कि वल हुक्म मिन शुरूतिही अन यतबअ इल्लतहु नफ़यन व इस्बातन मअ, फिर उसकी तालील बयान करते हैं, आप समझिए कि रीज़न बयान करते हैं। फरमाते हैं ये जो इल्लत है फ़हियल्लती लहू हक़ीक़न तजलिबू, देखो फ़हिया जो है इससे मुराद ये जो हिया की ज़मीर है ये लौटती है इल्लत की तरफ। फ़हियल्लती फरमाते हैं ये इल्लत ही है, लहू जो उसको, उसका मुराद है हुक्म, ठीक है। फरमाते इल्लत ही है जो हुक्म को हक़ीक़न तजलिबू अपनी तरफ लाती है, खींचती है, यानी इल्लत ही हुक्म को अपनी तरफ लाती है। तो हमने क्या देखा, तो इस शार से हमें पता चलता है ये इल्लत और हुक्म की जो रिलेशन है आपस में, जो ताल्लुक है हुक्म और इल्लत का, उसको बयान करते हैं, उसकी तालील बयान करते हैं। फरमाते हैं इल्लत क्या है, अल इल्ला फ़हियल्लती, यही इल्लत है जो क्या करती है, लहू हक़ीक़न तजलिबू, जो हुक्म को अपनी तरफ लाती है। तो हम कहेंगे इल्ला जो है यह है जालिबतुन लिल हुक्म, हुक्म को अपनी तरफ खींचने वाली, अपनी तरफ लाने वाली इल्लत ही है। और हुक्म क्या है, वहुवल्लज़ी, और हुक्म ही है लहा कज़ा का युजलबू, जो इसी तरह उसकी तरफ खींचा जाता है, जो उसकी तरफ जाता है। तो इल्लत उसको अपनी तरफ लाती है और हुक्म उसकी तरफ जाता है। तो हम कहेंगे इस तरह, हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं अल इल्लतु, इल्ला क्या है, जालिबतुन लिल हुक्म, ये हुक्म को लाने वाली है, ठीक है। और हुक्म क्या है, ये है अल मजलूब लहा, हुक्म है मजलूब लहा, यानी इल्लत इसको अपनी तरफ लाती है। तो ये जो आखिरी स्लाइड है, इसी के साथ आज का जो हमारा क्लास है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो आज की क्लास में हमने देखा, एक तो हमने क़ियास की अक़साम पे बात की, और दूसरा जो क़ियास के जो अरकान हैं उनकी जो शुरूत है उन पे हमने कलाम किया। ये थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा ये वो थोड़ा खुश्क मौजू है, और हकीकत भी यही है कि ये थोड़ा खुश्क मौजू है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे काफ़ी इख्तिसार के साथ और बहुत आसान अल्फाज में इसको बयान करने की ज़रूरत बयान किया। तो आप इसको किताबों में देख सकते हैं। इसके बाद जो मुतवस्सित दर्जे की किताबें हैं, कई किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो उसूल फ़िक़्ह पे लिखी गई है, बड़ी मोतबर किताबें, उनको देखें। और उसके बाद अगर आप तफसील से देखना चाहते हैं तो मुतव्वलात में किताबें हैं, या इस पर मुस्तकिल क़ियास के मौजू पे हमारे उलमा ने कई किताबें लिखी हैं। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में एक नए मबहस का आगाज़ होगा। हादा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Al-Manar, 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 Amine ilm fan, hikmaton ke anjuman, तुझ पे नाज़ा है चमन, तुझ पे नाज़ा है चमन।